الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں طیبہ
در مصطفیٰ پہ جا کر تو مجھے نہ بھول جائے، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا کہ میرا دم نکل تو جائے میرا دم نکل تو جائے، میرا دم نکل تو جائے، پر یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کے، کہ ہوا تیری گلی کے، کہ ہوا تیری گلی کے مجھے چھوڑنے کو آئے، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں آ کے دیکھا، کہ ہوا تیری گلی کے، کہ ہوا تیری گلی کے مجھے چھوڑنے کو آئے، وہ ضغوری یار میرا وہی غم گسار میرا، وہی غم گسار میرا، کہ میری قبر پر جو آئے میری قبر پر جو آئے جی، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، سنتے ہیں جاگنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھل، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، ایک گل یاد رکھیو میری، میرا جس ویلے ہووے مرنا، غسل کفن دے کے یارو تے میرا منہ روزے ول کرنا، منہ روزے ول کر کے یارو میری آنکھیاں بند نہ کرنا،
قبر پر جو آئے میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے آقا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ حمد و ثنا اور بارگاہ سرور کونین تاجدار انبیاء فخر موجودات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا واقف اسرار و فنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بصد عقیدت و احترام نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں اپنے نبی کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر اور ان کے اصحاب کے اوپر اور قیامت تک جو متبعین ہوں گے ان کے اوپر نازل فرمائے اور ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور پکی غلامی عطا فرمائے۔ 2 جمعوں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت اور آیت کریمہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما کی تفسیر اور چند تفسیری فوائد اور نکات بیان کیے اور اسی کے ضمن میں مختلف ادوار کے مفسرین نے جو اس آیت کریمہ کے تحت جو تفسیریں لکھی اور کی ہیں بیان ہوئیں اور ساتھ ساتھ تقریباً 200 حدیثوں کے حوالے مختلف مقامات پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے اور نتیجہ یہی نکلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اور رات کو میرے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی عبدالحلیم ہزاروی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی ان کے صاحبزادے مفتی زبیر نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بڑا پیارا بیان دیا اور اس میں جنگ یمامہ سے لے کے 74 کے عین تک کی باتیں بتائیں۔ نتیجہ اس لب لباب کا بھی یہی تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت کی فجر تک اب کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ ہر دور کے اندر اہل علم نے، صالحین نے، مجاہدان عقیدہ ختم نبوت نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق تلوار سے، زبان سے اور تحریر سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا اور ہزارہا لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ دنیا میں جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں۔ اس سفر کے مہینے میں عقیدہ ختم نبوت کے ایک عظیم بزرگ صوفی عالم مجاہد تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے اور جن کو
ایک کثیر تعداد ہے علماء کی، انہوں نے مجدد حاضرہ قرار دیا، یعنی 14ویں صدی کے مجدد۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی صدی کے اندر کئی مجدد بھی ہوئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے مجدد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مجدد یہ 100 سال کے بعد دنیا میں آتا ہے، اس لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت میرے اوپر ختم ہو گئی، لیکن ہر صدی کے آخر میں میری امت سے ایک مجدد آتا رہے گا اور وہ سرے نو دین کو پھر زندہ کرے گا، اور دین کے اندر وہ روح پھونکے گا کہ لوگ گناہوں سے توبہ طیب ہو کے دین کی طرف راغب ہوں گے، نمازی بنیں گے، حاجی بنیں گے، روزے رکھیں گے، متقی اور پرہیزگار بنیں گے۔ تو مجدد جو ہے دین میں ایک نئی روح پھونکتا ہے، تو اس لیے فرمایا اس امت میں مجدد آتے رہیں۔ پھر کبھی وقت ملا تو آج تک جتنے مجدد آئے ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر گفتگو ہوگی کہ کون کون مجدد ہیں اور کس کس صدی کے اندر ہیں، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب جو کہ گیلانی سید ہے، اور ان کا شجرہ نسب آگے جا کے حضرت میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے۔ 1375 بمطابق 14 اپریل 1859 کے اندر بروز پیر گولڑا شریف کے اندر آپ کی ولادت ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ کئی تاریخ سے باتیں ملتی ہیں کہ بہت سارے اولیاء ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی خبریں مل رہی تھی۔ حضرت پیر فضل الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے والد کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور بزرگوں کی جو آپ کے خاندان کی مسند ارشاد تھی، مسند خلافت تھی، اس کے اوپر والد صاحب کے ماموں متمکن تھے۔ اور ایک دن اچانک ارشاد فرمانے لگے کہ ان قریب ہمارے گھر میں ایک روشن چراغ آنے والا ہے، اور ایسا روشن چراغ ہوگا کہ ایک دنیا کو وہ اپنی ضیاء پاشیوں سے منور و روشن فرمائے گا۔ یوں حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کی ولادت ہو گئی، اور دنیا میں ہر دور میں ایسے لوگ آتے ہیں اور آتے رہیں گے اور دین کا ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ تو زیر سید بھی ہیں اور ولیوں کی اولاد بھی ہیں، اور گھرانہ بھی اللہ کے ولیوں کا ہے، اور اس ماحول کے اندر جب آپ نے آنکھ کھولی تو وہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ہی بلند ہوتے دیکھی۔ ماں کو نمازی دیکھا، باپ کو متقی پرہیزگار دیکھا، دادا کو بھی نیک دیکھا۔ میں اصول برکت کے لیے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں تو آپ کے سلسلے کے بزرگوں کا کیا کمال ہے۔ غالباً آپ کے جد امجد، آپ کے دادا کے بارے میں یہ روایتیں موجود ہیں، اور بڑے علماء نے اس کو بیان کیا کہ جب یہ یہاں گولڑا تشریف لائے، کچھ لوگ جو رافضی ہے، رافضی سمجھتے ہیں، جو صحابہ کے بارے میں اچھے عقائد رکھتے نہیں، ان لوگوں نے شور کیا کہ وہ اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو سید بنے پھرتے ہیں نا، یعنی حضرت میر علی صاحب کے دادا، یہ سید نہیں ہے،
سید نہیں ہے۔ تو کسی ذریعے آپ ایک شادی میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں اعتراض کیا، انہوں نے ایک بات کی کہ لکڑی دی کنی نہیں سید سنی نہیں، یعنی لکڑی کی ہنڈیا نہیں ہو سکتی اس طرح یہ سید نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت کو بڑا جلال آیا اور آپ نے اپنی ٹوپی اتار کے زمین پہ رکھی اور فرمایا سید کی ٹوپی 18,000 عالم پہ وزنی ہے، 18,000 عالم کے اوپر وزنی ہے۔ اس لیے فرمایا ولیوں کو نہ آزمایا کرو، وہ اللہ کے ولی سب کچھ جانتے ہیں کہ ہر چیز دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، ولی نظر کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ کائی۔ آپ نے فرمایا جو معترضین تھے اعتراض کرنے والے، وہ تم کہتے ہو میں سید نہیں ہوں سنی نہیں ہوں، تو یہ ٹوپی اٹھا کے بتاؤ۔ تو ان میں جو زیادہ پہلوان آدمی تھا نا اس نے بڑا زور لگایا لیکن ٹوپی اٹھا نہ سکا، کیونکہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی۔ بڑا زور لگایا، جتن کیا اور بھی آئے لیکن اٹھا سکے نہیں۔ تو کسی بزرگ نے بولا بھی معافی مانگ لو، یہ اللہ کا ولی ہے، اگر نہ مانگی تو کام خراب بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا کرو معافی مانگو اور ادب چاہو۔ تو اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹوپی اٹھا لوں۔ آپ فرمانے لگے ہاں اجازت ہے اٹھا لو۔ آپ اٹھائی تو اٹھ گئی۔ تو یہ آپ کی کرامت دیکھ کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ توبہ طیب ہوئے اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، مرید ہوئے۔ تو دادا بھی صاحب کرامت ہے، حضرت کے ماموں بھی صاحب کرامت ہے، والد بھی صاحب کرامت ہے، اور اوپر جد جو چلتی ہے غوث پاک تک وہ بھی کرامت در کرامت ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31 اور 32 اور 30، تین آیتیں کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں، وہ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ اب ان باتوں پہ تھوڑا سا تفصیلی باتیں، پھر اس کے اوپر قائم رہے۔ تو الحمدللہ اس کی تشریح حضرت امام فخر الدین رازی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں، اور مفسرین نے کی کہ جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے، حضور کا سچا غلام ہوتا ہے، نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اس پہ چلتا ہے، تو اللہ اسے ثابت قدمی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ثابت قدمی۔ وہ دنیا میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، ان کو کوئی متزلزل کر سکتا نہیں، ان کے کوئی عقیدے کو خراب کر سکتا نہیں، وہ یہاں بھی ثابت قدم ہے۔ اس آیت کے اس حصے کی 3 مقام کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ وہ یہاں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں 4 مقام کے اوپر۔ دنیا میں بھی ثابت قدم رہے، اور جب دنیا سے جانے لگے تو کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا، وہاں بھی ثابت قدم رہے۔ شیطان آتا ہے نا ورگلانے کے لیے، ایمان چھیننے کے لیے، لیکن اللہ والے ثابت قدم، پیر و مرشد والے ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور پھر جب قبر میں پہنچتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں تو سوالوں کا صحیح جواب دیتے ہیں، یہاں بھی استقامت رہتی ہے۔ اور چوتھا مقام حشر کا دن ہے، جب حشر میں آئیں گے تو اس دن بھی ثابت قدم رہیں گے اور رسول اللہ کی شفاعت اور معیت نصیب ہوگی۔ تو فرمایا ثم استقاموا،
ثابت قدم رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اللہ ان کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی ان کو فرماتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، او میرے ولیو، او میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے محبوبوں، غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہاں تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لو اور پریشان نہ ہونا، بلکہ جیسے ہی تم دنیا سے جاؤ گے تو میرے دامان کرم کی رحمت کی چادر میں تمہیں چھپا لوں گا۔ اس لیے حضرت محی الدین ابن عربی کا ایک قول ہے، غالباً حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، یہ جتنے اولیاء ہیں ولی ہیں، غور سے سنو کہ یہ میری چادر کے نیچے ہیں، میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے ولی اللہ کی رحمت کی چادر کے نیچے ہیں، تو اللہ انہیں چھپا لیتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشارت سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم دنیا کی زندگانی میں تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے کہ جس کی تمہارے جی خواہش کرے، یعنی یہاں تو ہر خواہش ہماری پوری نہیں ہو سکتی، اور خواہشیں بھی بڑی ہیں، ہزاروں خواہشیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے دل کے ارماں مگر کم نکلے۔ تو آج کل کا انسان وہ اپنی خواہشیں پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، لیکن اللہ والے اپنے نفس کی خواہشوں کو ریاضت اور مجاہدے اور معرفت الہی اور ذکر و فکر کی چھری سے کاٹ کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب ان کے نفسوں کے اوپر اللہ کی قدرت کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی کوئی خواہش نہیں پوری کرنی، بس ہمارا رب راضی ہو جائے۔ نزلا من غفور رحیم، اور جو کچھ مانگو اللہ غفور الرحیم کی مہمانی ہے آج، اور یہ مہمانی ایسی ہوگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جتنے اولیاء ہیں قیامت تک ہوتے رہیں گے، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے، یہ پیغام ہے، اور دنیا والوں کو بھی بتا دیا کہ میرے ولیوں کی میری نگاہ میں دنیا و آخرت میں بڑی شان ہے، اور میرے یہاں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لہٰذا تم بھی ان کی عزت و توقیر کیا کرو، ان کی شان میں بے ادبیاں اور بدتمیزیاں نہ کیا کرو۔ تو یہ اولیاء کرام کے گھرانے سے تاجدار گولڈا ہے، اور آپ شروع میں پکھی ایک علاقہ ہے ہزارے کی سرزمین کا، وہاں کے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد نے انہیں بلایا تھا اور وہیں گولڈا کے اندر تعلیم کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو تاجدار گولڈا قرآن پاک پڑھتے تھے، ناظریں شروع کیا، کیونکہ ویسے بھی حکم ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اسلام سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی کوشش کرو، اور اگر تم نے ان کو دین سکھا دیا ہے، دین تم سکھا دو، اور دین کے صدقے وہ سب کچھ خود ہی سیکھ جائیں گے پھر۔ تو حضرت تاجدار گولڈا نے قرآن پاک ناظریں شروع کیا۔ اب ناظریں ہمارے ہاں بچے 2 سال بھی لگا دیتے، سال بھی لگا دیتے، جبکہ حافظ اچھا
ذہین فتین بچہ ہو تو 1.5-2 سال میں 2.5 سال میں حافظ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے بہت جلدی ناظر کلام پاک ختم کیا۔ جس دن ناظر ختم کیا اس دن آپ حافظ بھی ساتھ بن گئے، اس دن آپ حافظ بھی بن گئے، اور پھر آپ نے اپنی تعلیم آگے جاری رکھی اور عربی اور فارسی اور صرف و نحو کی کتابیں مولوی غلام محی الدین سے حاصل کیں اور وہاں پڑھتے رہے، اور پھر وہاں سے حضرت خوشاب کا ایک علاقہ ہے آنگا، وہاں آپ آ کے زیر تعلیم ہو گئے اور وہاں پڑھتے رہے۔ اور آپ نے وہاں بعض کتب میں لکھا ہے کہ ایک کتاب ہے صدرہ، درس نظامی کی آج کل نہیں پڑھائی جاتی، پہلے پڑھائی جاتی تھی، تو وہاں قطبی اور صدرہ تک کی کتابیں آپ نے پڑھی۔ استاد کہنے لگا کہ میر علی تو انسان ہے یا کوئی جن ہے؟ مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے اور تجھے پڑھنے میں دیر نہیں لگتی۔ اتنا قوت حافظہ تھا حضرت کا۔ اور پھر دوران تعلیم آپ آنگا میں پڑھتے تھے اور شام کو شکر کوٹ جا کے بچوں کو سبق عالم کا کورس کراتے تھے، پڑھاتے تھے۔ یعنی دوران تعلیم اس قدر آپ کو علم سے محبت تھی، اور واقعہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو دین سے ایسا شغف تھا کہ دن رات قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دیا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سنو، اس کے اوپر کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، لوگ علم سے دور ہیں۔ کم سے کم اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو یہ جب محفلیں ہم منعقد کرتے ہیں انہی میں آ کے بیٹھ جایا کرو، تاکہ ان کے صدقے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ کرو کہ عالم بنو، او متعلمن یعنی دین کے طالب علم بنو، او مستمعن یا دین سننے والے بنو، دین سیکھو یا دین سنو یا دین سے دینداروں سے، او محبن عالمن یا علماء سے پیار کرنے والے بنو، یا ان کی مجلس میں بیٹھنے والے بنو۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں نہ بننا، اگر پانچویں بنے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو انسان کے اندر یہ 4 حالتیں ہیں، یا تو عالم بننے کا شوق ہوتا ہے تو عالم بن جاتا ہے، نہیں ہوتا تو پھر علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تقریریں سنتا ہے، واعظ و نصیحت قرآن و حدیث سنتا ہے، یا ان سے محبت کرتا ہے، تو یہی ہوتا ہے، یا ان کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ تو پانچواں کون ہوتا ہے؟ پانچواں وہ ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں سے دور ہو جائے۔ تو یاد رکھو، عالم بننا یا دین کا طالب علم بننا یا دینداروں سے محبت کرنا یا ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ چاروں باتیں فائدے والی ہیں۔ اور پانچواں کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے دور رہنے والا۔ فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں نہ بننا بلکہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ آپ خود ہی غور و فکر کر لو اس حدیث کے اوپر کہ ہم اس حدیث کے اوپر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں۔ اگر نہیں عالم بن سکتے تو کتاب لے کے بیٹھ جایا کرو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کرو، دین سے شغف رکھو۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من سلک طریقا علما سہل اللہ طرقا الی الجنۃ، حضور فرماتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے کسی راستے کے اوپر چل پڑا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت کا راستہ عطا کر دیتا ہے، یا وہ جنت کے راستے پہ اس کو چلا دیتا ہے یا جنت کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ تو عالم جو ہے وہ علم کی وجہ سے ان کی شان بڑھ گئی ہے۔ تاجدار گولڈا عالم بھی بن رہے تھے اور آگے متعلمین کو جا کے علم پڑھا بھی رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب سنو، اسی دوران طالب علمی کے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں شکر کوٹ کی طرف آتا تھا آنگا سے تو راستے میں ایک گاؤں پڑتا تھا، وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا اور حضوری والا تھا۔ حضوری والا سمجھتے ہیں؟ حضوری والا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو،
جس کو حضور کی زیارت ہو، صاحب تقویٰ ہو، تو وہ حضوری والے بزرگ تھے یا ولیوں کی زیارت اکثر اسے ہوا کرے ہے۔ اور حضوری یہ بہت بڑا مقام ہے، جب تک حضوری نصیب نہیں ہوتی نماز بھی کامل نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بقلب الحضور، وہ نماز ہی نہیں ہے کہ جب تک حضور قلب نصیب نہ ہو جائے، یعنی دل پاک نہ ہو جائے۔ تو وہ ایک بابا تھے، 11ویں شریف کرتے تھے، تو سید بادشاہ پتہ چلا یہ میر علی سیدوں کی اولاد ہے اور طالب علم ہے، تو بابا جو حضوری والے نور مائی تھے نا، میرے منیر کے اندر بھی لکھا ہے، یہ کتاب ہے تاجدار گولڈا کے اوپر لکھی ہے میرے منیر، یہ ہونی چاہیے آراشی کے گھر میں۔ تو یہاں تک کہ وہ 11ویں کی محفل آئی تو پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں گزر رہا تھا تو بابا جو ہے نا ایک بکرا لیلا اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھا ہے اور بڑی پیاری باتیں کر رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہوں میرے غوث دیا لے لیا، میرے غوث دیا لے لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی بات سن کے میرے اوپر بھج طاری ہو گیا، یعنی یہ سچے عاشق تھے غوث پاک کے۔ تو غوث پاک کے لیے جو 11ویں کا لنگر بناتے تھے، اس جانور سے بھی پیار کرتے تھے، اور جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیے جائیں ان کا ادب احترام بھی کرنا چاہیے، جیسے قربانی کے جانور ہیں۔ جانور جو بھی یا کسی ولی کو اصحال ثواب کیا جائے، نبی کو کیا جائے، جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں حرام ہو جاتا ہے ولیوں کے نام سے ہیں، میں تو پھر سب سے پہلے تو بیویاں حرام ہونی چاہیے، وہ بھی غیر اللہ کے نام ہے، کہ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اولادیں بھی حرام ہونی چاہیے ہیں، بیٹے بیٹیاں بھی، کیونکہ بھی غیر اللہ کی، اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد اس کی ذات ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں یہ مسئلے کو، اپنی طرف سے گڑھ کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان دا ذبح بسم اللہ اللہ اکبر، جب جانور ذبح کریں کسی ولی کے لیے، ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے، کسی کے لیے، وقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے۔ کس کا نام لیا جائے؟ اللہ کا۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی، کہا شاہ جی آج 11ویں ہے، رات آپ خصوصی آپ کو دعوت دی ہے میں نے، آپ تشریف لائیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں بابا جی کی محبت بڑی دعوت میں ایسا خلوص تھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور حامی بھر لی، اور اس صحبت میں بھی میں کافی عرصہ رہا۔ تو یہ لوگ ایسے لوگ تھے۔ فرمایا کہ آنگا کے اندر ایک دن آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے سبق یاد کر رہے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب سبق یاد کر رہے تھے، سبق پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ مسجد کھچا کھچ بھر گئی ہے، لوگ جمع ہو گئے۔ سنا کہ ایک پیر صاحب آئے ہوئے، عامل آئے، وہ پیر تو نہیں تھا لیکن عامل تھا، اور عملیات کرتا تھا، اور کرتا اس لیے تھا دنیا کمانے کے لیے، اور آج تو جگہ جگہ عملیات کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو جگہ جگہ دکانداری ہیں۔ تو وہ اس لیے عمل کرتا تھا قصیدہ غوثیہ کا کہ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کا ڈر کی وجہ سے ادب کرتے تھے، اور سارے کو جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا وہ نذرانے اس کو پیش کرتے تھے۔ حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علم سیکھنے کے اندر، مطالعے کے اندر مصروف ہیں، اور ذوق و شوق سے اور انہماک سے پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا یہ بچہ کون ہے؟ کہا جی یہ سیدوں کا بچہ ہے۔ کہا بیٹا میں آیا ہوں، سب میری تعظیم کے لیے اٹھے، تو کیوں نہیں اٹھا؟ پڑھوں قصیدہ غوثیہ، یعنی وہ قصیدہ غوثیہ کا وہ حوالہ دے کے ڈراتا تھا کہ پڑھوں قصیدہ غوثیہ۔ لوگ کہتے ہیں حضرت نہیں پڑھنا، مہربانی ہے، ہم ہر بات آپ کی ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت تاجدار گولڈا جو طالب علمی دور تھا، آپ کو بھی جلال آ گیا۔ کہا او عامل تو مجھے ڈراتا اور دمکاتا ہے اس کو جن کے جد امجد خود غوث پاک ہے، تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، میں قصیدہ غوثیہ والے کو بلاتا ہوں۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بیٹا بلائے باپ جواب نہ دے۔
کہا تو قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہے پھر بھی مقبول نہیں، اور میر علی 3 مرتبہ کہتے ہیں اب یا شیخ عبد القادر جیلانی پردے ہٹ جاتے ہیں، غوث پاک کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے حضوری والے لوگ تھے، اور کہتے ہیں سن فریاد پیران پیرا تے میری عرض سنی کل دھر کے بیڑا اڑیا او میرا بچ کھپراں دے او جتھے مچھ بھی نہ بیندے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لے جد کر کے بڑے پیر جینا دے میرا باہو او کندی لگ دے تر کے تو ولی جواب دیتے ہیں لیکن پکارنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، ہے عشق والا بھی کوئی ہونا چاہیے، سچا عاشق بھی کوئی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پکارے اور جواب نہ ملے۔ فرمایا کہ اللہ کے ولی جواب بھی دیتے ہیں، نظر کرم بھی کرتے ہیں، جھولیاں بھی بھر دیتے ہیں، لیکن ان سے لینے کا طریقہ آنا چاہیے، ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا مالدار کیا ہے، اپنے زمین کا وارث بنا دیا ہے، وہ جسے چاہیں جیسے چاہیں جس وقت چاہے وہ نظر کرم کر کے دامان طلب کو بھرپور کر دیتے ہیں، مالا مال کر دیتے ہیں، لیکن لینے کے لیے طریقہ انداز ہونا چاہیے۔ اگر طریقہ نہیں ہوگا تو پھر بات بنے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ میں سب سے پہلا طریقہ ادب ہے۔ کیا ہے؟ ادب ہے۔ ادب لے کے جاؤ گے تو مل جائے گا۔ داتا صاحب کا عرس ابھی 18 سے شروع ہوتا ہے، شروع ہو گیا، بٹ صاحب کہتے ہیں شروع ہو گیا۔ تو داتا صاحب بہت بڑی ہستی ہے، اور ان کے مزار پہ پیر میر علی شاہ صاحب بھی حاضر ہوئے، تاجدار گولڑا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اب ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ ولی دیتے بھی ہیں، اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ بھی اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ تو پڑھا لکھا بندہ تو نہیں تھا، لیکن اس کی عقیدت بڑی سچی تھی، ارادت بڑی سچی تھی، محبت تھی، پڑھا لکھا نہیں تھا۔ تو داتا کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا داتا، وہ دور بھی سستائی کا دور تھا، کہنے لگا تو اللہ کا ولی ہے اور دیتا بھی ہے، میرا عقیدہ ایمان بھی ہے، تو مجھے تو 10 روپے چاہیے، مجھے 10 دے دے۔ کیا دے دے؟ 10 دے دے۔ وہ بار بار یہی رٹ لگا رہا ہے۔ تو یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی ایک منظر دیکھا، تو یہ بات کر رہا ہوں، ایک میاں میر لاہوری ہوئے، تو میرا طالب علمی کا دور تھا، تو میں بھی ان کے مزار پہ حاضر ہوا اور میری جیب خالی تھی۔ میں نے بولا کرایہ مجھے بھی چاہیے، تو میں کہا یا اللہ یہ تیرا ولی ہے، تو اس کے صدقے تو دعا قبول کر، وہ خرچہ پانی۔ تو میں نے نعت پڑھنا شروع کر دی۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے 200-400 روپیہ نکال کے ڈال دیا، لو آپا جی آپ کو کرایہ چاہیے تھا، مل گیا ہے، کرایہ چاہے تو عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہا ہے دادا 10 دے دے 10 دے دے۔ تو ایک ایسا گزرا جو مانتا ہی نہیں ہے ولیوں، وہ کہنے لگا یہ تو مردہ ہے، قبر والا تجھے کیا دے گا، ہے اس سے کچھ نہیں ملے گا، لے 10 روپے نکالے، لے۔ کہا واہ داتا، پہلے تو سنتے تھے، آج آنکھوں سے دیکھ لیا، تو واقعہ ہی داتا ہے۔ دلوایا بھی اس سے جو تجھے مانتا ہی نہیں ہے، دلوایا بھی اس سے ہے جو تجھے مانتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں مانتے بھی ہیں اور ہمیں ملتا بھی
ہوتی ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور زبان حال سے یوں ہم عرض گزار ہوتے ہیں کہ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، بولو ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، رحمت کی چھما چھم ہے، بولو رحمت کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے، ہوتا یہاں کرے سارے اونچا غریبوں کا، ارے شاہوں کا بھی سلخم ہے، داتا کی بارگاہ کہ شاہوں کا بھی سلخم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے۔ جو ولیوں سے دور کرتے ہیں ان کے ہاں تو آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی، اور جو ولیوں والا عقیدہ رکھے اور خود ولی ہو، فرمایا آدھی رات کو لاہور کی گلیاں بازار بند ہو جاتے ہیں، داتا کی قبر آدھی رات کو بھی قرآن کی آواز سے آباد ہوتی ہے۔ دن چلے جاؤ تو قرآن کی آواز، رات جاؤ تو قرآن کی آواز، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، درود خوانی، نعت خوانی، دعا، توبہ، استغفار، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں اور جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، ولیاں دے درباراں اتے یارو اج بھی دیوے بلدے ہیں۔ یہ سچے اور سچے لوگ تھے۔ تو طالب علمی دور کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کئی بار میں سیال شریف بھی آنا ہوا اور لاہور داتا صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی، اور طالب علمی دور کے اندر آپ کے ایک استاد تھے سلطان محمود، وہ سیال شریف والوں کے مرید تھے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کچھ یہاں پڑھا اور 15 سال کی عمر میں 1290 کو آپ ہندوستان کا ایک علاقہ علی گڑھ، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب علی گڑھ چلے گئے۔ یہی علی گڑھ نہیں سمجھ لینا، وہ ہندوستان میں ہے، اور وہاں آپ نے 2.5 سال پڑھا۔ کتنا؟ 2.5 سال۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے جتنے مروجہ علوم تھے، حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث، مفسر، پیر مہر علی شاہ صاحب نے سارے علوم حاصل کر لیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم ظاہر بھی دیا تھا، علم لدنی یعنی باطنی علم بھی عطا کیا کر۔ فرمایا کہ علم پڑھنے کے بعد دل میں خیال آیا استاد صاحب سے ملے، سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے استاد تھے۔ تو جب بھی وہ اپنے پیر کی ملاقات کے لیے جاتے تو حضرت تاجدار گولڈا جو بچپن کے عالم تھے ان کو پکڑ کے لے جاتے، بیٹا میرے پیر کی بارگاہ میں چلے۔ تو سبحان اللہ، جو پیروں کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو رنگ تو چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ صحبت سالے تو راہ سالے کند، صحبت تالے تو راہ تالے کند۔ فرمایا چونکہ صحبت اچھا کرتی ہے، برو کی صحبت برا کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھو استاد آپ کو لے کے پہنچے، آپ ہندوستان سے آ چکے تھے، سیال شریف حاضری ہوئی، اور سیال شریف میں حاضری ہوئی اور آپ نے اپنے پیر و مرشد کا چہرہ دیکھا، اور وہ کیفیت ایسی تھی آپ کہتے ہیں میں بیان نہ کر سکا، اور خود بخود میں پیر کی بارگاہ میں جھکتا چلا گیا۔ تو یوں آپ سید ہیں لیکن آپ کے پیر جٹ ہیں، حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جنہوں نے 1800 سے لے کے 1900 کے اندر، یعنی یہ 50 یا 60 کے درمیان کی بات ہے، انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد جاری کیا تھا کہ ان سے جہاد کرنا بالکل عین اسلام ہے اور جائز ہے۔ کفار اور
عیسائیوں کے خلاف آپ نے فتویٰ صادر کیا، اور اسی دوران بہت سارے ہمارے علماء، بلکہ بعض نے تو 5000 علماء لکھا ہے کہ جو انگریز نے توپوں کے دھانوں کے سامنے انہیں باندھ کے اڑا دیا تھا۔ یہ تحریک آزادی کی جب تحریک چلی ہے تو اس وقت بھی لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو اسلام ایسے نہیں مل گیا، لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یوں حضرت تاجدار گولڈا حضرت شمس الدین سیالوی کے مرید ہوئے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ سید ہے اور جھٹکا سیال کا مرید ہو گیا۔ آپ میر علی صاحب نے فرمایا کہ آج کے بعد مجھے سید نہیں کہنا، مجھے سیال ہی کہنا۔ کیا کہنا؟ سیال کہنا، اس لیے کہ میرا پیر شمس الدین سیالوی ہے، اور کہا کہ میں پیر سیال دا، میں پیر سیال دا، اور پیر سیال ہے پیر پٹھان دا، یعنی حضرت شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان، اور پیر پٹھان ہے پیر کھرل دا، یعنی وہ خواجہ نور محمد مہالوی چشتیہ شریف کے اندر ان کا مزار ہے، میں نے کئی بار حاضری دی ہے، یہ ان کے مرید ہیں۔ تو فرمایا مجھے سید نہ کہو، مجھے سیال کہو کہ میں اپنے پیر کی محبت میں فنا ہو چکا ہوں۔ اور حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی حد درجے کا سید بادشاہ کا ادب کرتے تھے، کہتے تھے بے شک میں اس کا پیر ہوں، لیکن پیر مرید پہ عاشق اور مرید پیر کے اوپر عاشق۔ ان کے عشق کی ایک میں بات بتاتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، تو میں سوچتا تھا کہ آج پورا ہی پیر میر علی شاہ صاحب کا بیان ہو جائے گا، لیکن نہیں ہو سکے گا، واقعات رہ جائیں گے، بقا اللہ مالک ہے، حیات باقی تو یہ باتیں بھی ہوتے رہیں گی۔ تو عرس شریف کا موقع تھا سالانہ، تو تاجدار گولڈا بھی وہاں حاضر تھے۔ میں صورت مسئلہ بھی بتا دوں گا اور صورت عشق بھی بتا رہا ہوں۔ تو وہاں جو عرس میں جو کھانے پکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے کے دور میں آٹے مائیاں گوندھ کے نا رکھ دیتی تھی، قطار در قطار آٹے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، تو یہ کھانا پکتا تھا، اور اللہ کے ولیوں کے عرس کا کھانا تو بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے۔ پیر صاحب کا وصال ہو گیا تھا، اور آپ اپنے پیر کے عرس میں سالانہ حاضری دیا کرتے تھے۔ آٹا پڑا ہوا تھا، کتا گزر گیا۔ کیا گزر گیا؟ اب کتے کا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث نبوی ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ فقہی مسئلہ بھی سن لو تاکہ یہ نہ کہ مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک ہے علم شریعت اور ایک ہے مقام عشق، ایک ہے مقام عشق۔ علم اپنا مقام رکھتا ہے، عشق اپنا مقام رکھتا ہے۔ تو فرمایا یہاں تک کہ اب لوگوں نے مسئلہ پوچھا حضرت میر علی صاحب سے کہ حضرت یہ کتا گزر گیا ہے، آپ نے فرمایا جہاں جہاں سے گزرا ہے آٹا نکال لو، آٹا جہاں جہاں اس کے پاؤں لگے آٹا نکال لو، اور نکال کے میر علی کے لیے روٹی بنا دو، میر علی کے لیے روٹی بنا دو۔ فقہی مسئلہ اپنی جگہ ہے، یہاں میر علی کے اوپر اس وقت اللہ کے ولی کا عشق غالب تھا، اور عشق جو ہے وہ بہت آگے لے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان سلامت او ہر کوئی منگے، تے عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان شرماون عشقو تے دل نو غیرت ہوئی گو، میرا عشق سلامت رکھی باہوں ایمان دیا دروئی، یعنی مرشد کی محبت میں ایسے محب تھے کہ یہ 3 مقام روحانیت کی منازلیں طے کرتے ہوئے، ایک ہے فنا فی الشیخ۔ کیا ہے فنا فی الشیخ؟ یعنی مرشد کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنی مرضی کو ختم کرنا، اور مرشد کی بات کو اپنے اوپر لازم کرنا کہ میری ساری مرضیاں ختم ہو گئی، اب جو میرے پیر کی مرضی ہے وہی چلے گی۔
آپ پیر کی آج کل کے پیروں کی مرضیوں پہ نہ چلنا خدا کا نام ہے. ہاں وہ واقعہ پیر تھے، یہ سر کی پیڑ ہے. وہ واقعہ پیر تھے اور ان کا ہر حکم شریعت کا تابع ہوتا تھا، شریعت کے پابند ہوتے تھے. وہ خلاف شرع کبھی حکم نہیں دیتے تھے. آج کے پیر کہتے ہیں پتر نماز تو امام حسین پڑھ گئے ہیں، ہمیں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز تو نبی پاک پڑھ کے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسے پیر سبق دیتے ہیں ہماری پڑھی ہوئی ہے. اور پھر مسئلہ کیا کرتے ہیں جی ہم اس لیے نہیں پڑھتے، ہمارے پیٹ میں گند ہے. ہمارے پیٹ میں جو کھاتا ہے انسان زہر فضلہ بنتا ہے تو گند ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم اپنے کہاں سے یہ منطقیں لے آتے ہو اس طرح کی باتیں کر کے جہالت کی ہے؟ تو تم یہ گند جمع نہ ہی کیا کرو، پیٹ کے اندر نہ کھایا کرو. تو اس طرح کے نہیں جی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. میں کیا پھر اس گند کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ شریعت کے پابند بن جاؤ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مومن جو کھاتا ہے وہ اللہ کا نور بنتا چلا جاتا ہے. روحانی غذا کو غالب کر لو. یہ تو انسانی عوارض ہے، یہ ہوتے ہی رہیں گے. اور اصل بقا اسی کو ہے جو اللہ رسول کا تابع ہو گیا. مرنے کے بعد وہ گند بھی نظر نہیں آتا بلکہ ان کے مزاروں اور قبروں سے نور کی خوشبوؤں کے حلے پھوٹتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں؟ مومن جب مرتا ہے حضور فرماتے ہیں کثرت سے پسینہ آتا ہے، مومن سے خوشبو آتی ہے، روحانیت آتی ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں جہالت کی کرنی جی ہمیں نماز پڑھنے کی مولویوں کا کام ہے. میں پھر کھانا بھی مولویوں کا کام ہے، تم بھی نہ کھایا کرو. مولویوں سے زیادہ منڈ کے تم کھاتے اور بدنام تم دین کو کرتے ہو. تو اللہ ہدایت عطا فرمائے اور دین متین کی فکر عطا فرمائے اور دین پہ چلنے والا بنائے. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے اوپر اپنے پیر و مرشد کا رنگ غالب تھا. ایک اور بات کرو ٹائم ختم ہو جائے. آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو مدینہ پاک جانے سے پہلے راستے میں ایک وادی آتی جسے کہتے ہیں وادی حمرا. وادی حمرا اور وادی احمر بھی کہا گیا. تو راستے میں ڈاکوؤں کا خوف تھا، قافلے کو تو سنتے اثر کی چھوڑ دی گئی. اور پھر رات جب سوئے تو حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، نبی پاک کی زیارت. اور مہر علی شاہ صاحب خواب میں رو رہے ہیں حضور کا چہرہ دیکھ کے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارتے ہوئے کہ خیال آیا اسی حالت میں کہ یہ واقعہ میرے نبی ہیں، اگر نبی نہ ہوتے تو یا رسول اللہ کہنے سے منع کر دیتے. یہ میرے نبی ہیں. اور ادھر سرکار پر مارے تھے مہر علی تم میری آل ہو کے میری سنتوں کو چھوڑ دیا. تو نبی پاک کی زیارت ہوئی اور پھر اس زیارت کا نقشہ آپ نے اپنے کلام کے اندر وہ پورا کھینچا ہے، پورا کھینچا ہے. ہو سکے دو شعر پڑھ لو اصول برکت کے لیے پھر بات ختم کرتے ہیں. مل کے پڑھو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج ست متراں دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے. لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائن کیوں جڑیاں. سبحان سارے پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں میں اور کہاں حضور، کہاں میری آنکھیں اور کہاں چہرہ ودھا. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا. او سچے آکھاں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شانن سب بنیاں. سبحان
آپ ولی کا کلام سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حضور کی زیارت ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ یہاں نہیں تو قبر میں تو ہونی ہے، عشر میں ہونی ہے۔ خدا نصیب کرے ولی کے صدقے، اللہ ہمیں دنیا میں نصیب کرے۔ حضور کا چہرہ اور جبین نبوت دیکھ رہے ہیں۔ مکھ چن بدل شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اک مستانی مخمور اکھیرن مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤ مختی مخاطت برد یمل من بامنی شکل دکھاؤ سجل اوہ مٹھیاں گالی آلاؤ مٹھل جو ہمرا وادی سنکریا۔ اور آخر میں مکہ کلام بڑا طویل ہے، اگر اس کی تشریح کریں تو گھنٹوں اسی میں گزر جانے۔ آپ کہتے ہیں آگے سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جائڑیاں سبحان۔ یہ گستاخ نہ پڑھا کرو، مشتاق پڑھا کرو۔ کہتے نہیں حضرت نے گستاخ لکھا ہے، میں کہا حضرت کی اپنی عاجزی ہے، گستاخ کی اللہ کے ولی عاجزی کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں وہ آنکھیں گستاخ نہیں ہیں، وہ تو چومنے کے قابل ہے۔ وہ آنکھیں ہمارے لیے ایسی منور اور روشن ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء جب کوئی حضرت صابر کلیری سے مل کے آتا نا تو نظام الدین اولیاء اس کی آنکھوں کا بوسہ لیتے، کہا یہ آنکھیں بڑی برکت والی ہیں کہ جنہوں نے میرے صابر کا دیدار کیا۔ اور وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں، چوبنے کے قابل ہیں۔ حاجی آتے ہیں عمرہ کر کے کعبے کے ساتھ ان کے ماتھے لگے، میں تو ان ماتھوں کو چومتا ہوں، کعبے کے ساتھ لگے، اور جس نے کعبے کا دیدار کیا ہو وہ آنکھیں کتنی قابل قدر ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا گستاخ اکھیاں، ہم کہتے ہیں ہم آپ کی آنکھوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جائڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول منظور فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، کل بروز ہفتہ بعد نماز